اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام مذہب ہم لوگوں کو دیا ہے، جس کے بارے میں کہا ہے اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کو اسلام پسند ہے، تو اس اسلام کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا غلط مطلب نکال کر اور ہمارے خود جو بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان ہیں یا وہ لوگ جن کو دین سے بہت کم نسبت ہوتی ہے، جو دنیاوی تعلیمات میں بہت آگے ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیمات میں ماہر ہوتے ہیں اور وہ دین کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو ان کو گمراہ کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ اور ایک اہم موضوع میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمر 50 60 سال 70 سال ہو گئی، لیکن آپ نے بھی اس مسئلے کو آج تک سمجھا نہیں ہوگا، اور نوجوان بھی ہیں کہ ان کے سامنے بھی آج تک یہ مسئلہ نہیں آیا ہوگا، یا آتا ہوگا تو بس وہی ادھورا سمجھایا اور اپنا ادھر سے سنا ادھر کو ٹالا کہ بات کو ٹالو ختم کرو، یہ سمجھ کر کے اس مسئلے کو دبا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اور ممبروں سے تو یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میری بات ائمہ علماء دیگر حضرات تک پہنچ رہی ہے تو وہ اس بیان کو سمجھیں، سنیں، مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد امت تک یہ بات پہنچائیں کہ اسلام کا وہ ایک اہم حصہ کہ جو عورتوں کے حق میں ہے، جو عورتوں کے اوپر سے ظلم کو کم کرنے کے لیے ہے، جو عورتوں کو آزادی دینے کے لیے ہے، اس کو اس طرح بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ مسئلہ تھوپا ہوا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے کئی سارے اخبار کی کٹنگ بھیجی جس میں اس نے دکھایا کہ جو ایک شریعت کا اہم مسئلہ ہے حلالہ، طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتا ہے، یہ لفظ اتنا بدنام کر دیا گیا، جبکہ اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حلال کرنا، حلال طریقے سے کام کرنا۔ یہ اتنا اچھا لفظ ہے، لیکن اس کے اوپر فلمیں بنا دی گئی، بالی ووڈ نے فلمیں بنا دی، لوگوں نے ویڈیو بنا کر کے ڈال دی، اور اس کی آدھی جانکاری لے کر کے بالی ووڈ میں دوسری جگہوں پر ویڈیو میں اتنی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ لگنے لگا کہ یار اسلام کے اندر جو یہ حلالہ ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ حلالہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ حلالے کا انکار کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے حلالہ کوئی چیز ہے، یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔ تم کیسے نہیں مانتے ہو بھائی؟ یہ اسلام کے اندر ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر سوچے سمجھے دوسروں نے جو سمجھا دیا، جن لوگوں کو مطلب بھی نہیں ہے، جو اسلام کو مانتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے اس کا جو مطلب سمجھایا ہمیں، دکھایا ہمیں، ہم نے اس مسئلے کو اسی طریقے سے سمجھ کر اور سمجھ لیا کہ اسلام کا یہی طریقہ ہے۔ آج دنیا جس حلالے کو دکھا رہی ہے اور دنیا کے لوگ جس حلالے کو دکھا کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، کالجز میں پڑھنے والے ہیں، اور خاص طور سے جو لڑکیاں پڑھنے والی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجوں کے اندر، تو ان کو باقاعدہ اس کا ڈر دکھا کر ان کے مذہب کو تبدیل کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اسلام کے اندر بتاؤ یہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ حلالہ کرایا جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر طلاق کا ریشو بہت کم ہے، 1-2% بس، باقی الحمدللہ سب زندگی گزار رہے ہیں، بہت کم طلاق کا ریشو ہے، بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں، اور حلالے وغیرہ کا نمبر بہت کم آتا ہے، ہزاروں میں ایک، اور وہ بھی صحیح طریقہ اسلام نے اس کے بارے میں بتا رکھا ہے۔ اس کو اگر سمجھا جائے تو دنیا کا کوئی انسان، انصاف پرست انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے اندر حلالہ غلط، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ تو عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے۔ دراصل ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، اور آج فلموں کے اندر خاص طور سے جو دکھایا جا رہا ہے وہ یہ حلالہ دکھایا جا رہا ہے کہ صاحب کسی آدمی نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور 3 طلاق دینے کے بعد میں وہ پریشان کہ یہ کیا ہوا، تو اب جو ہے وہ اس کی عدت گزرنے کے بعد کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، کسی اپنے قریبی کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے تم ان سے نکاح کرو، اور نکاح کرنے کے بعد ایک رات گزار کر پھر تم اگلے دن ان کو طلاق دے دو، پھر یہ عدت گزار کے میرے نکاح میں آ جائیں گی۔ یہ چل رہا ہے، یہ سماج کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے۔ اور آج جتنی بھی ساری فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، جتنے بھی سارے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یا قانون بنانے کی سوچ رہے ہیں، یا مسلمان لڑکیوں کو یہ ڈر بٹھا کر کے کہ دیکھو اسلام میں یہ غلط طریقہ ہے، یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ سماج کا طریقہ ہے، اسلام کا نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، تو لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے، یہ ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے کھڑ لیا ہے طریقہ۔ اس طریقے کے بارے میں تو اپنے نبی کی زبان سے سنو تو صحیح، نبی نے کیا کہا ہے، اسے پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کیا کہا ہے۔ جناب محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس طریقے سے حلالہ کرتا ہے کہ 3 طلاق دے دی اور اس کے بعد میں کسی آدمی کو تیار کر کے نکاح کرا کے اور پھر طلاق دلا کر کے اور پھر نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے آدمی۔ تو جو طریقہ اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ طریقہ سامنے رکھ کر اس پہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، وہ طریقہ سامنے رکھ کر مسلمان بچیوں کے دلوں میں ڈر بٹھایا جا رہا ہے، وہ طریقہ سامنے رکھ کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تمہارے اسلام میں یہ غلط طریقہ ہے، غلط چیز ہے۔ تو بھائی میرے نوجوانوں، میری نوجوان بہنوں، نوجوان بھائیوں، جو طریقہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیا ہے کہ جو اس طریقے سے کرتا ہے اور عورتوں پر ظلم کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے حلالہ کرنے والے پر بھی اور ایسا حلالہ کرانے والے پر بھی۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے آدمیوں پر اترے ہی نہ، اور جس آدمی پر اللہ کی رحمت نہ اترے تو سمجھو وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، جانور اس سے اچھی زندگی گزار سکتے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی لعنت کا مطلب۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے، سمجھایا ہے۔ اسلام جو مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب ایسا بنایا ہے کہ جسے انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سردی اگر ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، بہت زیادہ گرمی ہو جائے، 50-60 ٹیمپریچر ہو جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسم کو انسان کی طبیعت کے مطابق بنا رکھا ہے کہ انسان جس موسم میں رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے موسم بنایا ہوا ہے تاکہ انسان زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور طبیعت کے مطابق جو ہے موسم بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام اتارا ہے تو دین اسلام انسان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق اتارا ہے کہ انسان کی طبیعت کو سکون، راحت اور زندگی میں سکون کن اصول سے مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر وہ قانون اسی طریقے سے اتارے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون اسلام کے اندر اتارے ہیں، اگر ایک انسان بیٹھے اور اپنی طبیعت میں غور کرے اور اسلام کے قانون کو دیکھے تو ایک قانون اپنی طبیعت سے ملاتا ہوا چلا جائے، اسے غور کرتا چلا جائے تو اسے صحیح طریقے سے اور کسی صحیح آدمی کی رہبری میں، ایسا نہیں الٹا سیدھا اس کا مطلب نکالا اور گھڑ لیا اور پھر اسلام کو بدنام کرا، اس کا صحیح مطلب اگر اپنی طبیعت سے جوڑ کر کے دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اسلام اتارا ہے یہ کوئی زور دہی کے لیے نہیں، بلکہ انسان کی طبیعت کو اور اس کے راحت کو اور سکون کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قانون اسلام کے اندر بنائے ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، بس ہم آدھا سنا، آدھا ادھر سے سنا، آدھی بڑوں سے سنا، آدھا ادھر سنا، کہیں چوکھٹ پہ بیٹھ کے سنا، کہیں جو ہے آج کل ویڈیو میں دیکھ لیا، کہیں پر آج کل فلموں میں الٹا سیدھا اسلام دکھا دیا جاتا ہے، وہاں دیکھ لیا اور ہم سمجھ بیٹھے کہ اسلام یہ ہے۔ ایسی 3 طلاق کو بھی لے کر کے یہ بڑا مسئلہ بنایا جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی آدمی 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتا ہے تو یہ اسلام کے اندر سخت ناپسند ہے۔ اسلام کے اندر اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک پروسیسر بڑا خوبصورت ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ انسان کی طبیعت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی طریقے سے بنایا گیا ہے، لیکن ہمارے سماج نے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا تو لوگوں نے سمجھ لیا یہی اسلام ہے۔ غلط طریقے ہمارے اور ہمارے سماج کے ہو سکتے ہیں، اسلام کے نہیں۔ آپ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کو جج نہ کریں، ہم لوگ تو غلط طریقے گھڑ کے اور ان پہ جہاں ہمیں آسانی نظر آتی ہے، سہولت نظر آتی ہے، دنیا دیکھتے ہیں تو ہم تو ان کو خلط ملط کر کے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمارا مذہب سمجھنا ہے تو ہمارا قرآن ہے، ہماری احادیث ہیں، ہمارے علماء اور بزرگان دین کی لکھی ہوئی تفاسیر ہیں کہ انہوں نے اسلام کو جس طریقے سے سمجھایا ہے ان کو پڑھا جائے اور پھر غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ اتنا شدید مسئلہ ہے، اتنا شدید مسئلہ ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان نے کئی ساری کٹنگ بھیجی کہ جن میں باقاعدہ مقدمات چل رہے ہیں اور کئی لڑکیوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا کیونکہ ان کے شوہروں نے جہالت میں اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے بیویوں کو 3 طلاق دے دی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ حلالہ کرائیے، تو حلالہ کرانا ہے، پری پلانی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کان کھول کر سن لے اس بات کو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا گھڑا ہوا طریقہ ہے۔ اسلام کے پیغمبر تو ایسے شخص کے بارے میں لعنت فرما رہے ہیں، تم کیا فلمیں بناؤ گے، تم کیا ویڈیو بناؤ گے، تم کیا دنیا کو دکھاؤ گے؟ ہمارے پیغمبر تو خود ایسے آدمی کو برا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے پھر شرعی طریقہ؟ سوال یہ آتا ہے کہ جب حلالہ ہے تو کیا ہے شرعی طریقہ؟
تو آپ دیکھیے اس کو سمجھیے کہ یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے، اتنا شاندار طریقہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاق ہو جاتی ہیں، شرعی طریقے سے ہو جاتی ہیں، تو اسلام نے یہ آزادی دی ہے عورت کو کہ اب آپ مکمل اختیار ہیں، اب آپ کو اختیار ہے، آپ کے گھر والوں کو اختیار ہے کہ آپ کی زندگی اگر یہاں نہیں بن پائی تو اب آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ نئے طریقے سے کسی اچھے انسان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ آزادی دی ہے۔ اسلام سے پہلے ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر عورت کسی ایک کے نکاح میں آ گئی اور اس آدمی کے نکاح میں آنے کے بعد میں اگر اس کو چھوڑ بھی دیا گیا تو وہ کسی اور دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، چاہے اس کو اگلے دن ہی چھوڑ دیا جائے، یہ عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ تو اسلام نے باقاعدہ ایک طلاق کا پروسیس رکھا کہ اگر کسی عورت سے نہیں بنتی ہے اور تو آپ اس کو اپنے طلاق دے کر کے اپنے نکاح سے آزاد کر دیجئے، اور یہ آزادی دیجئے عورت کو کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنے گھر والوں کی مرضی سے اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ گزار سکتی ہے۔ یہ اسلام کا اچھا طریقہ تھا۔ جو غلامی میں عورتیں پھنسی ہوئی تھی ان کو نکال کر کے آزادی دی تھی طلاق کے ذریعے سے۔ پھر یہ طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک حدیث ہے، وہی سے ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کی اپنے شوہر سے نہیں بن پا رہی تھی، اختلاف ہوتا ہے، اللہ نے مختلف مزاج بنائے ہیں انسانوں کے، ان کی اپنے شوہر سے انبن رہ رہی تھی، وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو دشواری محسوس کر رہی تھی زندگی گزارنے میں، تو یہ چاہتی تھی کہ میں ان کے نکاح سے آزاد ہو جاؤں اور میں اپنا نکاح کہیں اور کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی کہیں اور گزارنا چاہتی ہوں، تو ان کا طلاق ہو گیا۔ طلاق ہونے کے بعد میں یہ عورت بالکل آزاد، اس پہ کوئی پریشر نہیں بنایا جائے گا، اسے کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو دوسرے مرد سے ابھی نکاح کر اور پھر اگلے دن کو اسے طلاق دی جائے گی، یہ نہیں ہے بالکل اسلام میں۔ سمجھتے رہیے گا کیا ہے اللہ کے نبی نے ان صحابیہ کے ساتھ کیا کیا۔ اب ان صحابیہ کو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، یہ بالکل آزاد ہو گئی، اب ان کا نکاح کسی دوسرے صحابی سے کر دیا گیا، اور نکاح اس طریقے سے کیا گیا، یہ نہیں کہ اب آپ ان کو طلاق دیں گے، نہیں، اب تمہاری مرضی ہے، تم ان کے ساتھ نکاح کرو اور نکاح کر کے زندگی گزارتی رہو، ہو گیا مسئلہ حل۔ دراصل اگر یہ حلالہ شرعی نہ رکھا جاتا تو لوگ دھڑا دھڑ طلاق دیتے کہ دے دی اور پھر پلان کیا، پھر لے آیا، کھیل بن کر کے رہ جاتا۔ تو شریعت نے آزاد کرنے کے بعد کہہ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریے، آپ آزاد ہیں۔ ان صحابیہ کا نکاح دوسرے صحابی سے ہو گیا، ان کا گھر بس گیا، وہ اپنے رہنے لگی، جن سے طلاق ہوئی تھی وہ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اب ہوا یہ کہ جن صحابی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا تو ان کی کچھ کمی، کچھ کمزوری کی وجہ سے، کمی نہیں کہیں گے، کچھ کمزوری کی وجہ سے، کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان کی وہاں بھی انبن ہو گئی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، میں نے راحت کے لیے دوسرا نکاح کیا تھا، تو کیا اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے کہ میں ان سے بھی علیحدہ ہو سکتی ہوں؟ تو یقیناً بالکل گنجائش ہے، اگر آپ کی ان سے نہیں بن رہی ہے تو آپ ان سے بھی طلاق لے سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق ہوتے ہیں، جب آپ نے ان سے نکاح کیا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ بھی وہ تعلق کچھ نہ کچھ وقت تک قائم رہنے چاہیے، کیونکہ آپ ان کی بیوی بنی ہیں، تاکہ کھیل نہ بنے کوئی ہے۔ ان کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں کہا کہ جب تک یہ شہد تمہارے شہد سے نہ چکھ لیں اور تم ان کے شہد سے نہ چکھ لو تو تم اب ان سے طلاق لے کر کسی اور شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ اشاروں میں بات کہی، یہ کوئی پری پلان نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں پری پلان کیا جاتا ہے اور اسی طریقے کو لے کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ جو ہے ان سے بھی نکاح الگ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہیں تو وہاں بھی جا سکتی ہیں، کسی اور الگ شوہر سے نکاح کرنا چاہیں تو وہاں بھی کر سکتی ہیں، آزادی ہے آپ کے لیے۔ یہ ہے حلال شرع، یعنی پری پلان نہ کیا جائے اور اختیار کر کے نہ کیا جائے، بلکہ اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں تھی، وہاں سے اس کو طلاق ہو گئی، اب وہ اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنے لگی، دوسرے شوہر کے ساتھ، وہاں بھی اگر اس کی نہ بن پائی یا اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اتفاق سے دونوں کے دل میں محبت جاگتی کہ یار وہ ہماری پہلی بیوی تھی، اب ایسا کرتے ہیں یار تھوڑا سا ہم اپنے ذہن کو سمجھا لیتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں ہم سدھار لیتے ہیں، جو لڑکی سوچے جو میری غلطیاں ہیں میں سدھار لیتی ہوں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلو ہم پہلے شوہر سے ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ اب اس کا نکاح پہلے شوہر سے ہو جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس کا نام ہے حلال شرعی، اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان اس کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن مسلمان بچیوں کو جو ڈر دکھایا جاتا ہے وہ حلالہ دکھا کر کے ڈر دکھایا جاتا ہے جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے، جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی
اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ گندا طریقہ ہمارا گھڑا ہوا ہے، ہمارے سماج کا گھڑا ہوا ہے، ہم مجرم ہیں اس کے۔ اسلام مجرم نہیں ہے، نہ وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جو لوگ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو وہ طریقہ دکھا کر اور اس پہ فلمیں بنا کر کے گمراہ کرتے ہیں، تو وہ کان کھول کر کے سنیں، وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کو پسند کیا ہے۔ اسلام کے پیغمبر نے ایسا کرنے والوں پر تم سے پہلے لعنت فرمائی۔ اتفاق سے اگر حلالہ ہو جائے، جیسے میں نے یہ ایک صحابیہ کا واقعہ بتایا، تو اس کا نام حلال ہے، شرعی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اسلام کے طریقوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے اوپر زبردستی ظلم بنا کر کے تھوپا گیا ہو۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو انسان کی طبیعت کے مطابق اللہ نے اتارا ہے، کہ انسان کی طبیعت کو جن قانون کی ضرورت ہے، انسانوں کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے جن قانون کو بنانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام انسان کی فطرت کے مطابق وہ مذہب اتار کر کے ہم کو دیا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم ہزاروں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہم لوگوں کو دیا ہے، اور ہم دل سے قبول کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اسلام کے صحیح طریقوں کو اپنے علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔